السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس درس میں ہم جانیں گے کہ ہمیں ہدایت کیسے ملے گی یا ہم ہدایت یافتہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ دوستو، جس طرح اللہ رب العزت ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، اس لیے اس کا ایک نام الرزاق بھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا ہر ایک بندہ جنت میں جائے، اس لیے اس کا اور ایک نام الہادی بھی ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے ہدایت والے راستے کو تلاش کر اس راستے کو اپنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کا وہی طریقہ ہے، وہی راستہ ہے جو ہم کو اس کی طرف سے رزق یعنی روزی روٹی ملنے کا طریقہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اسے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے، تجارت کرنی پڑتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ہم آرام سے گھر میں بیٹھے رہے اور روزی روٹی خود بخود چل کر ہمارے پاس آئے۔ اس لیے انسان جب دعا کے ساتھ روزی روٹی کے اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ ان اسباب کے تحت اس کو روزی روٹی دینا شروع کرتا ہے، یا روزی روٹی دیتا ہے، یا روزی روٹی دیتے رہتا ہے۔ ہر انسان پیسہ اور روزی روٹی کمانے کے لیے دو چیزوں کا ہمیشہ سہارا لیتا ہے، یعنی دعا اور اسباب۔ لیکن جب ہدایت کی باری آتی ہے تب انسان یہ چاہتا ہے کہ ہدایت خود بخود چل کر اس کے پاس آ جائے۔ اس لیے انسان ہدایت کے لیے صرف دعا کا راستہ اختیار کرتا ہے، دعا سے کام چلاتا ہے۔ ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے نہ وہ علم کے راستے کو اپناتا ہے اور نہ ہی کوشش کرتا ہے۔ جب پیٹ کی غذا کی بات آتی ہے تو وہ کڑی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح کی کوشش روحانی غذا یعنی ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر واقعی میں انسان ہدایت چاہتا ہو تو اسے دعا اور اسباب دونوں راستوں کا اختیار کرنا پڑے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہدایت کے لیے کون سے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے اس کو صحیح عالموں اور صحیح کتابوں سے علم حاصل کرنا ہوگا۔ اختلافی مسائل میں صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے اس کو قرآن اور حدیث کے ذریعے گہرائیوں میں جا کر تحقیق کرنی ہوگی۔ تحقیق اس طرح کرنی چاہیے کہ ہر ایک مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لیے اسے کم سے کم 5-10 الگ الگ مسلک والے علماء سے مل کر ان سے مسئلے کا حل معلوم کرنا ہوگا۔ جو بھی عالم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں مطمئن جواب دے، صرف اسی عالم کی بات کو اپنانا ہوگا۔ اپنی مسلک پرستی کو چھوڑ کر اللہ اور ان کے رسول نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کو قبول کرنے کی عادت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اپنی شادی بیاہ کی رشتہ داریاں، ہماری دوستی ہدایت یافتہ لوگوں سے ہی کرنی چاہیے۔ دوستو، آج کا یہ درس یہی ختم کرتے ہوئے آپ سے ودا لیتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے درس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس بھائی کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ میں صرف اور صرف وہی علم آپ تک پہنچاؤں گا جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔